بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے تھے۔ اسی لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کریں گے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے لوگوں میں بھی مشہور تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی کی تھی، ایک لڑکا ہوا تو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں 100 اونٹ تمہیں اس بات کے بدلے دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ گندا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہاں سے حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینے کے ایک بہت بڑے ایک اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمینہ کے ساتھ کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی، اور حضرت عبداللہ بی بی آمینہ کو لے کر اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی، اور وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمینہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمینہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ آپ چلے جاؤ گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمینہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے کچھ اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمینہ دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینے میں ہی اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آمینہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی تھی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمینہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی، شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں۔ لیکن بعد میں خبر ملتی ہے کہ عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہیں۔ 2 مہینوں کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ انہیں مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔
یہ سن کر بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ عبد المطلب بھی بہت خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے رہے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دن میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمنہ بہت خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا، حضرت آمنہ نے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی وہ دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ قافلوں والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینے کے پاس راستے میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مدینے میں ہی اپنی نانی کے گھر ہو گئے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنے گھوڑے نکالو اور مدینے کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرا بیٹا عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید لیے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑایا۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ یہ حارث عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے، ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر وہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے، اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے، اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، آمنہ کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر میں ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبداللہ نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ صدمہ نہ لگے، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کے خاطر جو تمہارے پیٹ میں ہے، خود کو سنبھال لینا، تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے پر نقصان ہوگا۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستے میں جاتے وقت طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینے میں ہی ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھال لیتی تھی۔ عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی دعا کرتے تھے،
اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیجا دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمینہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبے میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے یہ جب نام سنا تو کہنے لگے کہ اے مطلب یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔